سامعین، اب ذکر ہو رہا ہے زہر آلود بکری کا واقعہ۔ خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عضو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اسے بتایا گیا تھا کہ دستہ یعنی شولڈر، اس لیے اس نے شولڈر میں یعنی دستے میں خوب زہر ملا دیا تھا اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا تھا۔ پھر اسے لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبایا، لیکن نگلنے کی بجائے تھوک دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کر لیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی، اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دے دی جائے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بشر بن براہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ روایات میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو، اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا۔ بطیق اس طرح دی گئی ہے کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، لیکن جب حضرت بشر رضی اللہ عنہ کی موت واقع ہو گئی تو پھر قصاص کے طور پر قتل کر دیا۔ واللہ اعلم۔ جنگ خیبر میں فریقین کے مقتولین۔ خیبر کے مختلف معرکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 16 ہیں، 4 قریش سے اور ایک قبیلہ اشجمہ سے، ایک قبیلہ اسلم سے اور ایک اہل خیبر سے اور بقیہ انصار سے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان معرکوں میں کل 18 مسلمان شہید ہوئے۔ علامہ منصور پوری نے 19 لکھا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں اہل سیرہ نے شہدائے خیبر کی تعداد 15 رکھی ہے، اور جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تلاش کرتے ہوئے انہیں 23 نام ملے ہیں۔ زنیف بن وائلہ کا نام صرف واقدی نے اور زنیف بن حبیب کا نام صرف طبری نے لیا ہے۔ بشر بن براہ بن معرور کا انتقال خاتمہ جنگ کے بعد زہر آلود گوشت کھانے سے ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینب یہودیہ نے بھیجا تھا۔ بشر بن عبد المنظر کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ نمبر 1 بدر میں شہید ہوئے، نمبر 2 جنگ خیبر میں شہید ہوئے۔ ان کے نزدیک روایت اول جو ہے وہ قوی ہے۔ دوسرے فریق یعنی یہود کے مقتولین کی تعداد 93 یعنی 93 ہے۔ فدق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر محتیسہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیج دیا، لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی، مگر جب اللہ نے خیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں میں عیب پڑ گیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کے معاملے کے مطابق فدق کی نسب پیداوار
دینے کی شرائط پر مصالحت کی پیشکش کی۔ آپ نے پیشکش قبول کر لی اور اس طرح فدق میں یعنی فدق کی سرزمین میں خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی اسے بزور شمشیر جو ہے فتح نہیں کیا گیا تھا۔ وادی القرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القرہ تشریف لے گئے۔ وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا۔ وہ پہلے سے سب بندی کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا۔ لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم دن میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور کون کون سی چیز چراتے ہیں۔ یہ صرف ایک چادر چرائی تھی اس غلام نے، اور حضور پاک نے کہا کہ یہ چادر آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک تسمہ یا دو تسمے آگ کے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ اکرام کی ترتیب اور صف بندی کی۔ پورے لشکر کا علم جو ہے وہ حضرت سعد بن عبادہ کے حوالے کیا، ایک پرچم حباب بن منذر کو دیا، تیسرا پرچم عبادہ بن بشر کو دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہ کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا۔ ادھر سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر دوسرا آدمی نکلا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صحابہ اکرام کو نماز پڑھاتے اور پھر پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ یعنی آپ نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ کو غنیمت میں دیے۔ صحابہ اکرام کو بہت سارا سامان، ساز و سامان جو ہے وہ ہاتھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرہ میں 4 روز قیام فرمایا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ اکرام پر تقسیم فرما دیا۔ البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور اس کے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ طے کر لیا۔ تیمہ کے یہودیوں کو جب خیبر، فدق اور وادی القرہ کے باشندوں کے سپر انداز ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محاذاری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش
قبول فرما لی اور یہود اپنے مال و متاع میں مقیم رہے۔ اس کے متعلق آپ نے ایک تحریر بھی عنایت فرما دی تھی، جو یہ تھی: یہ تحریر ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے بنو عادیہ کے لیے، ان کے ذمے ہے اور ان پر جزیہ ہے۔ ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلا وطن کیا جائے گا، رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخشی، یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا۔ اور یہ تحریر خالد بن سعید نے لکھی۔ ذکر ہو رہا ہے مدینے کو واپسی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ پر نرمی کرو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے، نیز آشنائے راہ میں۔ ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ نے آخر رات میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال کو یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات بھر نظر رکھنا، یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا۔ لیکن حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، وہ پورب کی طرف منہ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے۔ پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا، یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر لوگوں کو بیدار کیا اور آپ اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے، پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا تھا۔ خیبر کے مارکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی یا تو 7 ہجری کے سفر کے آخر میں ہوئی تھی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں۔ سریہ ابان بن سعید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سالے سپہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینے کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے۔ درا حالانکہ مدینے کے گرد و پیش ایسے بدو مقیم تھے جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے تھے۔ اس لیے جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تھے، انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوؤں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں نجد کی جانب ایک سریہ بھیجا۔ ابان بن سعید اپنا فرض ادا کر کے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ خیبر فتح فرما چکے تھے۔ اغلب یہ ہے کہ یہ سریہ صفر کے مہینے میں 7 ہجری میں بھیجا گیا تھا۔ اس کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا لکھتے ہیں کہ مجھے اس سریے کا حال معلوم نہ ہو سکا۔